بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پانی پینے کے آداب۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی نہ پیے، ہاں اگر لقمہ اٹک جائے یا واقعی پیاس ہو تو پی لے۔ منقول ہے کہ یہ طب کا پسندیدہ طریقہ ہے اور اس سے معدے کو تقویت ملتی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے پیے۔ جگر کی بیماری سے حفاظت۔ پانی چوس کر پیے، بڑے بڑے گھونٹ نہ بھرے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سانس لے کر پیو، ایک سانس میں نہ پیو کہ اس سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کھڑے کھڑے اور لیٹ کر نہ پیے کہ حدیث مبارکہ میں اس سے منع کیا گیا ہے، اور جس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی نوش فرمایا تو وہ عذر پر محمول ہے۔ ایسے برتن میں پانی پیے جس کے نچلے حصے میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو تاکہ پانی کے قطرے نہ ٹپکیں۔ پینے سے پہلے پانی کو اچھی طرح دیکھ لے، گلاس ہی میں ڈکار یا سانس نہ لے بلکہ پانی کا منہ برتن سے ہٹا کر حمد الہی بجا لائے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے۔ پانی پینے کے بعد کی دعا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانی نوش فرمانے کے بعد یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنی رحمت سے اسے یعنی پانی کو میٹھا پیاس بجھانے والا بنایا اور ہماری خطاؤں کے سبب اسے کھاری اور کڑوا نہیں بنایا۔ دائیں ہاتھ والوں کو مقدم کیا جائے۔ جب پانی یا کوئی بھی مشروب دوسروں کو پلایا جائے تو دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے۔ چنانچہ مروی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب تشریف فرما تھے، جبکہ دائیں جانب ایک اعرابی بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی حاضر خدمت تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر کو عطا فرمائیے۔ لیکن امام العادلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کو عطا فرما کر ارشاد فرمایا، الایمن فالایمن، یعنی پہلے دائیں کا حق ہے پھر اس کا دایاں۔ پانی 3 سانس میں پیے، ہر سانس کے بعد اللہ عز و جل کی حمد بجا لائے اور ابتدا میں بسم اللہ شریف پڑھے۔ پہلی بار سانس لے تو الحمدللہ کہے، دوسری بار الحمدللہ رب العالمین اور تیسری بار الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کہے۔ کھانا کھانے کے بعد کے آداب۔ کھانے والے کو چاہیے کہ ابھی کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لے، انگلیاں چاٹ لے، پھر رومال سے صاف کرے، پھر دھو لے۔ اگر دسترخوان پر روٹی کے ٹکڑے وغیرہ گرے ہوں تو چن کر کھا لے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ۔ سید المتوکلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، من اکل ما یسقط من المائدات عاش فی سیت و اوفی فی ولدہ، یعنی جو شخص دسترخوان سے کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھا کر کھائے فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں عافیت رہتی ہے۔ کھانے کے بعد خلال کرے، خلال کے ذریعے دانتوں سے جو کچھ نکلے اسے نہ نگلے اور زبان کی حرکت سے دانتوں کی جڑوں سے جو کچھ نکلے اسے نگل لے۔ خلال سے جو کچھ نکلے اسے پھینک دے۔ خلال کے بعد کلی کرے کہ اس سے متعلق اہل بیت علیہم رضوان سے روایت منقول ہے۔ برتن چاٹ لے اور دھو کر اس کا پانی پی لے۔ منقول ہے کہ جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور گرے ہوئے لقمے اٹھانا حوروں کا مہر ہے۔ جو کچھ اللہ عز و جل نے اسے کھلایا اس پر دل سے شکر ادا کرے اور کھانے کو نعمت جانے۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ سورہ البقرہ۔ ترجمہ، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو۔ حلال چیز کھانے کے بعد کی دعا۔ جب ایسا کھانا کھائے جو یقینی طور پر حلال ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وتنزل البرکات اللہم اطعمنا طیبا واستعملنا صالحا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں مکمل ہوتی اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہمیں رزق حلال عطا فرما اور نیک کام کی توفیق دے۔ مشتبہ چیز کھانے کے بعد یہ پڑھے۔ اگر ایسا کھانا کھائے جس میں شبہ ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ علی کل حال اللہم لا تجعلہ قوۃ لنا علی معصیتک، یعنی ہر حال میں تمام تعریفیں اللہ عز و جل ہی کے لیے ہیں۔ اے اللہ عز و جل اس کھانے کو اپنی نافرمانی کے لیے قوت کا باعث نہ بنا۔
کھانے کے بعد سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھے۔ کسی کے ہاں کھائے تو یہ پڑھے، جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے تب تک نہ اٹھے۔ اگر کسی کے ہاں کھانا کھائے تو اس کے لیے یوں دعا مانگے، اللہم اکثر خیرہ و بارک لہ فیما رزقتہ ویسر لہ ان یفعل فیہ خیرا وکنہ بما آتیتہ وجعلنا وإیہ من الشاکرین، یعنی اے اللہ عز و جل اس کی خیر کو زیادہ کر اور اسے عطا کردہ رزق میں برکت دے اور اس کے لیے نیکی کرنا آسان فرما اور اسے عطا کردہ پر قناعت کی توفیق دے اور ہمیں اور اسے شکر کرنے والوں میں سے بنا۔ افطار پارٹی کے بعد کی دعا، اگر کسی کے ہاں افطار کرے تو یہ دعا پڑھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ، یعنی تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے پاس روزہ دار افطار کیا کریں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں۔ اگر شبہ والا کھانا کھا لے تو اس پر بکثرت آنسو بہائے اور استغفار کرے تاکہ اللہ عز و جل آنسوؤں اور استغفار کی برکت سے جہنم کی تپش کو ٹھنڈا کر دے جو اس کھانے کی وجہ سے اسے پہنچنی تھی، کہ حدیث مبارکہ میں ہے، ہر وہ گوشت جس کی نشو نما حرام سے ہو، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ کھا کر رونے والا اور لہو و لعب میں مشغول ہونے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا، دودھ پیے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وزدنا منہ، یعنی اے اللہ عز و جل جو رزق تو نے ہمیں دیا اس میں ہمیں برکت دے اور اس میں اور اضافہ فرما۔ اگر دودھ کے علاوہ کچھ اور کھائے پیے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ، یعنی اے اللہ عز و جل جو کچھ تو نے ہمیں عطا فرمایا اس میں ہمیں برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ ماں قبل دودھ پینے کی جو دعا ذکر کی گئی اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ساتھ خاص فرمایا ہے، کیونکہ دودھ کے منافع عام یعنی بقیہ غذاؤں کی بنسبت زیادہ ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا سیدنا و مولانا یا کافی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء اطعمت من جوع و آمنت من خوف فلک الحمد آویت من یتیم و ہدیت من دلالت و اغنیت من عیلت فلک الحمد حمدا کثیرا دائما طیبا مبارکا فیہ کما انت اہلہ و مستحق، اللہم اطعمتنا طیبا فاستعملنا صالحا واجعلہ عونا لنا علی طاعتک ونعوذ بک ان نستعین بہ علی معصیتک، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا، کفایت دی، ٹھکانہ دیا اور وہ ہمارا سردار و مالک ہے۔ اے وہ ذات جو سب سے زیادہ کفایت کرنے والی ہے اور جس کے علاوہ کفایت کرنے والا کوئی نہیں، تو نے ہمیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا، بس تیرے لیے حمد ہے، تو نے یتیمی سے پناہ دی، گمراہی سے ہدایت دی، محتاجی سے مالداری عطا کی، لہذا تیرے لیے کثیر دائمی پاک برکت دی ہوئی حمد ہے، ویسی حمد جس کا تو اہل و مستحق ہے۔ اے اللہ عز و جل تو نے ہمیں حلال کھلایا، پس ہمیں نیک کام کی توفیق دے اور اسے اپنی عبادت پر مدد کا سبب بنا، اور تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ اس کے ذریعے تیری نافرمانی پر مدد چاہیں۔ کھانے کے بعد وضو کا طریقہ، اشنان کو بائیں ہاتھ میں لے کر پہلے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں دھوئے، پھر انگلیوں کو خشک اشنان پر مار کر اپنے ہونٹوں کو ملے، پھر انگلیوں سے منہ کا اندرونی حصہ صاف کرے اور دانتوں کا ظاہری اور اندرونی حصہ، زبان اور تالو کو اچھی طرح مل کر صاف کرے، پھر پانی سے اپنی انگلیاں دھوئے اور بقیہ خشک اشنان سے انگلیوں کے پیٹ اور پشت کو دھوئے، منہ کو دوبارہ اشنان سے دھونے کی حاجت نہیں۔ باب نمبر 2، مل کر کھانے کے آداب، مل کر کھانے کے 7 آداب۔ اجتماعی دعوت میں ہو تو اس وقت تک کھانا شروع نہ کرے جب تک وہ شخص ابتدا نہ کرے جو عمر یا کسی اور وجہ سے مستحق تعظیم ہو، مثلاً عالم دین ہو، البتہ خود اس کی اتباع کی جاتی ہو، تو جب لوگ جمع ہو کر کھانے کے لیے تیار ہو جائیں تو لوگوں کو زیادہ انتظار نہ کروائے بلکہ جلد شروع کر دے۔ کھانے والے کھانے کے دوران خاموش نہ رہیں کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، بلکہ کھانے کے دوران اچھی اچھی باتیں یعنی سنتیں اور آداب بیان کریں اور کھانے سے متعلق صالحین کے قصے بیان کرتے رہیں۔ اپنے دوست کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے، عادت سے زیادہ کھانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کھانا مشترک یعنی پیسے ملا کر خریدا گیا ہے تو رفیق کی رضا کے بغیر ایسا کرنا حرام ہے۔ ایثار کرے یعنی کھانا دوسروں کے لیے چھوڑ دے کہ مستحب ہے۔ 2 کھجوریں اکٹھی نہ کھائے، ہاں اگر اس کا رواج ہو یا دوستوں کی اجازت ہو تو حرج نہیں۔
اگر رفیق نے کم کھایا ہو تو مزید کھانے کی دعوت دے، مگر 3 مرتبہ سے زیادہ نہ کہے کہ یہ اصرار کرنا اور حد سے بڑھنا ہے، کیونکہ بارگاہ رسالت میں جب کوئی بات عرض کی جاتی تو 3 بار سے زیادہ نہ دہرائی جاتی۔ نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کسی کلام کو 3 بار تک دہراتے، لہذا 3 بار سے زیادہ کرنا مستحب نہیں، اور کھانے کے لیے قسم دینا بھی منع ہے۔ چنانچہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کھانا کوئی قابل قدر چیز نہیں، یعنی اس کی شان نہیں کہ اس پر قسم دی جائے۔ دوست کو بار بار یہ کہنے کی زحمت نہ دے کہ کھاؤ۔ بعض ادیبوں کا قول ہے کہ بہترین کھانے والا وہ ہے جس کو دوست کو اسے کھانے میں مشغول کرنے میں مشقت نہ ہو، اور اپنے بھائی سے بار بار کہنے کی مشقت اٹھا لے، یعنی بار بار نہ کہنا پڑے کہ کھاؤ کھاؤ۔ اپنی پسندیدہ چیز کو اس لیے نہ چھوڑ دے کہ فلاں دیکھ رہا ہے کیونکہ یہ بناوٹ ہے، بلکہ اپنی عادت کے مطابق کھائے۔ تنہائی میں بھی اپنی کسی عادت کو نہ چھوڑے، بلکہ نفس کو تنہائی میں بھی حسن ادب کا عادی بنائے تاکہ اجتماع میں بناوٹ نہ کرنی پڑے۔ ہاں، اگر اپنے بھائیوں کے لیے اثار کی نیت سے کم کھائے تو اچھا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کھائے کہ دوسرے بھی کھانے لگیں یا کھاتے رہیں تو بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کھجوریں اپنے بھائیوں کو کھانے کے لیے پیش کرتے اور فرماتے، جو زیادہ کھائے گا میں اسے ہر گٹھلی کے بدلے 1 درہم دوں گا۔ پھر گٹھلیاں گنتے اور جس نے زیادہ کھائی ہوتی اسے ہر گٹھلی کے بدلے 1 درہم دیتے، اور ایسا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی جھجک دور کرنے اور انہیں چست کرنے کے لیے کرتے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلمان بھائیوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو زیادہ کھانے والا اور بڑے بڑے لقمے بنانے والا ہے، اور وہ شخص مجھے بوجھ لگتا ہے جسے بار بار کہنا پڑے کہ کھاؤ کھاؤ۔ ان روایات میں عادت کے مطابق کھانے اور بناوٹ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا جعفر بن محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کسی کی اپنے بھائی سے محبت اس کے گھر میں اچھے طریقے پر یعنی بے تکلف ہو کر کھانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد برتن میں ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ اگر اکیلا کھا رہا ہو تو اس میں کلی کر سکتا ہے، اور اگر مل کر کھا رہے ہو تو ایسا کرنا مناسب نہیں۔ اگر کوئی شخص تعظیماً اس کی طرف برتن بڑھائے تو قبول کر لے کہ ایک بار حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا برتن ان کے آگے کر دیا تو حضرت سیدنا ثابت بنانی کو دسترا رک گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی تمہیں عزت دے تو اسے قبول کرو، رد نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی عزت کرنا ہے کہ مسلمان کی تعظیم گویا اللہ عز و جل کا اکرام ہے۔ سیدنا ابو معاویہ ضریر رحمۃ اللہ علیہ کی ہارون رشید کو دعا۔ منقول ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت سیدنا ابو معاویہ ضریر علیہ رحم اللہ کی دعوت کی تو ان کے ہاتھ خود دھلائے۔ فراغت کے بعد پوچھا، ہے ابو معاویہ معلوم ہے کہ آپ کے ہاتھ کس نے دھلائے؟ فرمایا نہیں۔ کہا خلیفہ ہارون رشید نے۔ حضرت سیدنا ابو معاویہ ضریر علیہ رحمہ نے فرمایا، اے خلیفہ، آپ نے علم کا اکرام کیا ہے، لہذا جس طرح آپ نے علم و اہل علم کا اکرام کیا ہے، اللہ عز و جل آپ کو عزت و بزرگی سے نوازے گا۔ اگر مل کر کھانے والے تھال میں ایک ہی بار اکٹھے ہاتھ دھو لیں تو بھی حرج نہیں کہ اس میں تواضع زیادہ اور انتظار کم کرنا پڑتا ہے، اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر ہر کوئی الگ الگ ہاتھ دھو کر پانی نہ بہاتا پھرے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو تمام لوگوں کا پانی تھال میں جمع کر لیا جائے اور آخر میں بہا دیا جائے۔ منقول ہے کہ اس حدیث پاک اجمعوا وضوءکم جمع اللہ شملکم، یعنی اپنے وضو کا پانی اکٹھا کرو، اللہ عز و جل تمہارے بکھرے ہوئے کام جمع فرما دے گا، سے یہی مراد ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے مختلف شہروں کے عمال کو لکھا کہ کھانے کے بعد لوگ برتن میں ہاتھ دھوئیں تو برتن کے درمیان سے اسی وقت اٹھایا جائے جب بھر جائے، اور اجمیوں سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک ہی برتن میں ہاتھ دھو اور اجمیوں کے طریقے پر نہ چلو۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔